اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے ہے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک
خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہیں گے۔ اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی تو، چونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہ۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسلیں دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر انڈھیل گئے، اس کے 2 آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے جسم کی بوٹیاں کی جاتی ہیں یا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا سچا سپاہی بنائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقسوم کرے،
اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، لوح بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ انور نکالتے ہیں اور پہرے پر مامور اس صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ کے سچے اور فرستادہ رسول اور پیغمبر تھے۔ انہیں شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ حضور بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور کہا کہ محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ تو یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب اور باقی کتابیں بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب۔ حضور اللہ کے رسول، باقی اس سے قبل جو رسول اور پیغمبر ہوئے وہ بھی اللہ کے فرستادگان، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئے گی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی،
13,000 के करीब लश्कर जाके उसका मुआवजा करता है, उसका मुकाबला करता है और उसे शिकस्त फाश देता है। और इस रास्ते के अंदर उस जंग में 1200 मुसलमान शहीद होते हैं। अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल हो और गौर और तदब्बर के साथ सुनने का मिजाज अगर आप रखते हैं तो बहुत गौर व फिक्र के साथ सुनने की बातें हैं कि 27 जंगें हुजूर ने लड़ी हैं अपनी जिंदगी में, हयात तैयबा में। 10 साला जिंदगी जो मदनी है उसमें 27 जंगें हुई हैं। उन 27 जंगों के अंदर जो टोटल नुकसान हुआ है जानों का, जो शहादतें हुई हैं मुसलमानों की, उनकी तादाद 1000 से भी कम है। 27 जंगों के अंदर जो मुसलमान शहीद हुए हैं वो 800 से कुछ ऊपर नीचे, 1000 तक भी उनकी तादाद नहीं पहुंचती। उसमें बदर भी है, उसमें ओहद भी है, जंगे हुनैन भी है, गज़वाए तबूक भी है, जंगे यरमूक भी है। कितने बड़े बड़े मार्के, गज़वाए ओहद भी है। लेकिन टोटल जो मुसलमानों को शहादतें नसीब हुई इन 27 जंगों में, उनकी तादाद है 1200 और 800 के आगे पीछे। और सिर्फ मुसैलमा कज़्ज़ाब खत्म नबूवत के बागी के खिलाफ जो एक जंग लड़ी गई दौरे सिद्दीकी में, उसमें सिर्फ 1200 लोगों ने जाने वारी हैं। 27 जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी इस एक जंग में शहादतें हुई हैं। ये बात समझने के लिए काफी है कि खत्म नबूवत का मसला कितना हसास मसला है। और इस हवाले से सदर अव्वल के मुसलमान सहाबा, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और पूरी कुव्वत के साथ डट करके जालिमों का मुकाबला किया। एक तो इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात वो ये कि 30 के करीब हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएंगे और जो इद्दिया करेंगे, दावा करेंगे कि मैं नबी हूं, रसूल हूं, और वो झूठे होंगे। और मुख्तलिफ अदवार में लोग आते रहे। मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी और सजा, ये तो उसी ज़माने में आ गए। बाकी उसके बाद आज तक मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ लोग आते रहे। लेकिन जब वो लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, तो उनकी जो जमात उनके साथ शामिल हुई, जो लोग शामिल हुए, उनकी झूठी उम्मत बनी जो, तो वो भी उनके साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। आज आप दुनिया भर में ढूंढेंगे तो असवद अंसी का मानने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। आप दुनिया भर में तलाश करेंगे, सजा नामी उस खातून का कोई मानने वाला नहीं होगा। आपको मुसैलमा कज़्ज़ाब का मानने वाला नहीं मिलेगा। मुतनब्बी कोई भी हो उसका मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि जब वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला, जब वो झूठे मुद्दईयाने नबूवत अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए तो उनके मानने वाले भी साथ ही उनके खत्म हो गए। चंद सालों के अंदर उनका वजूद मिट गया। लेकिन क्या वजह है कि 2 लोग ऐसे हैं कि जिनको मरे हुए 100 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है और उनके मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। एक कादियान का दज्जाल मुसैलमा पंजाब मिर्जा कादियानी, और दूसरा बहाउल्लाह जो ईरान में मुद्दई नबूवत था, उसके मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। और इस मुसैलमा पंजाब के मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। जबकि माजी की सदियों की तारीख ये है, गुज़श्ता 13 सदियों की तारीख ये है कि जिसने नबूवत का दावा किया, जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, उसके झूठे मानने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए और खत्म हो गए। लेकिन इन 2 लोगों के मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक सवालिया निशान है और इसको गौर व तदब्बर के साथ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो साहिबो, आप पूरी तवज्जो के साथ इस मसले पर गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसा क्यों है। जब फिक्र को महमीज देंगे
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باقی لوگ جو کھڑے ہوئے وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا تھا تو اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے عالمی دسیسہ کاروں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ان دو لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو ٹاسک دیا جہاد ختم کرنے کا مرزا قادیانی کو، اور بہاؤاللہ کو جو ٹاسک دیا وہ تھا حج کے اجتماع کو متاثر کرنے کا، اور اس نے ایک ماڈل تیار کر لیا اور جگہ جگہ تیار کر کے رکھوائے، اتنی دور حج کرنے کے لیے جاتے ہو یہیں گھوم لو۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر، ترک پر اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں کتابوں سے، پمفلٹوں سے بھر جائیں جو میں نے جہاد کے خلاف لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا ہے۔ تو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مسلمان کے سینے سے جہاد کو ختم کیا جائے، چونکہ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب وہ ان کے غلام ہو گئے، انہیں ہندوؤں سے ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ قوت جسے جہاد کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کی جتنی بھی تحریرات ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گیا، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معاذ اللہ پیغمبر کہا تھا، اور آج بھی مغرب دھڑا دھڑ ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کار دارت، لیکن ان کو 1 سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حصار دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر 1 سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 1 سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں اوپر اوپر سے لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا، وہ بدبخت کہ موت کی گھاٹ اتر گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کو قانوناً
पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन्होंने उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया और दर बदरी की ठोकरें खा रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लेकिन ये कानून बाकी रहेगा। आए दिन छेड़छाड़ की जाती है और ये कोशिश की जाती है और लोगों के दिल में इनका जो है वो इनको मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये भी तो इस मुल्क के बासी हैं, इनको भी हक होना चाहिए और ये हुकूमत फैसला वापस ले ले किसी तरह से या उसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि आसमान तो फट सकता है, जमीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, लेकिन मिर्ज़ाई कल भी काफिर थे, मिर्ज़ाई आज भी काफिर हैं और मिर्ज़ाई कल भी काफिर रहे। मिर्ज़ाई कभी भी जो है वो इस दायरे से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हुजूर के खत्म नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। दूसरी बात आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस मसले को सुनने की कोशिश करें। नारों का ज़ौक़ आखिर में, बाद में या इससे पहले भी मेरा ख्याल आप पूरा कर चुके होंगे। बस मेरी गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे। तो ये जिहाद के खिलाफ एक अमली तहरीक थी और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जिनको जिहाद से खतरा था, और ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आज भी रबवे के अंदर जो कब्रें हैं, वहां जो लोग इनके दफन होते हैं उनको अमानतन दफन किया जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इनके अकायद में ये शामिल है, और हम इन लाशों को उठा के कादियान में जाके दफन करेंगे। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो पूरी दुनिया के ऊपर चरागम किया गया, लेकिन रबवे में सोग मनाया गया। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग हिस्सों में बटा, तो उस वक्त कादियान में चरागम किया गया था और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी अनकरीब टूट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं, मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आते रहेंगे, हमारे घरों में भी आते हैं, खानदानों में भी आते हैं, बस्तियों शहरों में भी आते हैं। लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं, कयामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना था। ये सब्ज़ हिलाली परचम कयामत तक फजाओं में झूलता रहेगा। और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, और फुरेरे पाकिस्तान की अजमतों के लहराते रहे। तीसरी बात, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, कि जिहाद के खात्मे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। बहाउल्लाह की जो तहरीक थी वो हज के खात्मे के लिए वो ड्रामा रचाया गया था, और यहाँ जिहाद के लिए। लेकिन जिहाद खत्म होने वाला नहीं है। मेरे और आपके आका और मौला मुखबिर सादिक, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, आपने कहा था जिहाद कयामत तक जारी रहेगा। थोड़े लोग होंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, और फरमाया अक्सा के दरवाजों पर लोग मौजूद रहेंगे जो जिहाद का परचम उठाए रखेंगे। और आज अक्सा के दरवाजों पर लड़ने वाले गज्जा के उन मुजाहिदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया और कुफर इस्राइल के साथ आके खड़ा हो गया। अपने सरकारी जहाज में बैठ के भी बरतानिया का वजीर आजम पहुंच सकता था इस्राइल में, लेकिन उसने तरजीह दी जंगी जहाज में बैठ करके वहां पहुंचने की, और उसने अमलन बताया भी और कहा भी कि मैं इसलिए जंगी जहाज में जा रहा हूं इस्राइल, ताकि उनको मैं बता सकूं कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी नहीं गया जो गज्जा के यतीमों के सर पे हाथ रख सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गज्जा के मुजाहिदों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें आमिना का लाल देख रहा है। सुनो, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया,
वल्लजी इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, उन गुलामों के मां बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता। कौन सा गुलाम, किसका बेटा किस रंग की सवारी पर बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। गजा वालों तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे हैं। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमिना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते हैं, और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा।